آپ کا لیپ ٹاپ بھی آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ نہیں جا رہا اور آپ بھی فائنڈ آؤٹ کر رہے ہو لائٹ ویٹ، ہینڈی، سپر اسٹائلش اور ایک باپ خوبصورتی میں لیپ ٹاپ، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہونے والی ہے. تو لاسٹ تک ہولڈ کرنا، آپ کی نیڈ جو ہے وہ فلفل ہو جائے، اور شیئر کرنا اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو کہ آج کے لیپ ٹاپ کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کو ایک اکنامیکل پیکیج بھی ملے. تو یہ صرف ایک ہی مشین کے اندر آپ کو مل سکتا ہے، وہ ہے HP 1030 G2 کے اندر. تو لیٹس فائنڈ آؤٹ. دس از ویسلی فرام انٹیک. تو آج کی ویڈیو اور اس کا ریویو، پرو اینڈ کونس، سارے ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پرائمری چیز کے اوپر ہم لوگ فوکس کریں تو ہمیں سب سے پہلے جو فوکس کرنے کے لیے ایک چیز جو ملتی ہے وہ ہے HP کا نیو لوگو آن دا ٹاپ ہمیں لیپ ٹاپ کے دیکھنے کو ملتا ہے. باقی اگر ہم اس کے اوور آل باڈی اسٹرکچر کی بات کریں تو کمپلیٹ ایلومینیم الوائے کی باڈی ہے، کہیں پہ بھی ہمیں پلاسٹک نہیں دیکھنے کو مل رہا. ہاں، اس کا جو ڈی پینل ہے وہ کاربن فائبر کے اندر بنا ہوا ہے. باقی جو اوور آل باڈی ہے وہ کمپلیٹ ایلومینیم الوائے کی باڈی ہے. اور ساتھ میں ہمیں ٹاپ پینل کے اوپر 2 انچز کے کٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں. اور ساتھ میں یہ لیپ ٹاپ نہیں، ٹیبلٹ بھی ہے اور 2-in-1 لیپ ٹاپ ہے. اور اگر ہم بات کریں اس کی فرسٹ ٹائم اپیرنس کی، ان ہینڈ فیل کی، تو کافی زیادہ جو لائٹ ویٹ ہے یہ ہونے والا ہے. اگر ہم اس کے آن اسکیل ویٹ کی بات کریں تو 1.28 kg آن اسکیل ویٹ ہے، اور اس کا جو ہے ایگزیجریشن اگر کریں تو آلموسٹ 1.3 kg کے اراؤنڈ یہ بن جاتا ہے. اور یہ انتہائی منیملسٹک ڈیزائن اور ویٹ کے ساتھ یہ جا رہا ہے. تو اگر ہم بات کریں اس کے پورٹس کی تو پورٹس میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں رائٹ سائڈ پہ DC پورٹ دیکھنے کو ملتی ہے، HP بلو پن اڈاپٹر ہے، اور USB 3.1 Gen 1 کی پورٹ ہے، فل سائز HDMI 1.4 کی پورٹ ہے. اور ایک جو ان یوزول سی چیز ہے، کنسنٹل لاک یا تو ایکسٹریم رائٹ سائڈ کے ٹاپ پہ دیا جاتا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ دیا جاتا ہے. یہ پورٹس کے مڈ میں جو ہے نا کنسنٹل لاک دے دیا گیا، پر جو ہے وہ تو بتانا ہے. اور اگر ہم بات کریں فردر آگے تو C ٹائپ دی گئی ہے جو کہ تھنڈربولٹ 3 کے ساتھ آتی ہے، جو ہماری چارجنگ کو اور ایکسٹرنل ڈسپلیز کو بھی سپورٹ کرتی ہے. مائکرو SD کارڈ کی سلاٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور اگر ہم بات کریں لیفٹ سائڈ پہ تو لیفٹ سائڈ پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کا پاور کا آن آف بٹن دیکھنے کو ملتا ہے، USB 3.1 Gen 1 کی پورٹ دیکھنے کو ملتی ہے، ڈوئل آڈیو کومبو جیک دیکھنے کو ملتا ہے، 3.5mm ہے، والیوم راکرز ملتے ہیں والیوم اپ ڈاؤن کرنے کو. ایز اٹ از جب آپ اس کو ٹیبلٹ کے طور پہ یوز کریں گے یا پھر اگر آپ اس کو ویسے بھی یوز کرنا چاہیں تب بھی آپ کو سپورٹ کریں گے. اور سم کارڈ سلاٹ دیکھنے کو ملتی ہے، اور اسمارٹ کارڈ ریڈر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی زیادہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھی اس کی پورٹس کی بات. اور اگر ہم بات کریں اس کی خوبصورتی کی تو کافی خوبصورت مشین یہ ہے، بہت پریمیم ان ہینڈ فیل اس کی دیکھنے کو مل رہی ہے. اور اگر ہم اس کے لیفٹ سائڈ پروفائل کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو کچھ اسکریچز مل جاتے ہیں، تو جو کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یوز مشین ہم لوگ باکس پیک مشین تو پرچیز کر نہیں رہے، تو کچھ نہ کچھ ہمیں بیئر کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر ہم اس کی فل پرائس پے کرتے تو پھر یہ بجٹڈ نہیں رہتا مارکیٹ سے اور بجٹ سے باہر نکل جاتا. اچھا، اور یہاں پہ کچھ اس کا پیپر ورک جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے، اور ساتھ میں ونڈوز کا جو بیج ہے وہ مینشن کیا گیا، اور ساتھ میں وینٹیلیشن گرلز دی گئی ہیں، اور جو سپیکرز کی جو گرل ہیں وہ دی گئی ہیں، اور ساتھ میں ہنجز کے جو کٹ آؤٹ ہیں وہ دیے گئے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں ایک جو چیز ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے، یہاں پہ HP ایلیٹ بک کو مینشن کیا گیا ہے. یہ اس کی اوور آل تھننس ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سلم ہے. جو اس کی تھننس ہے وہ اپروکس ایک بک کے قریب ہے، وہ بھی سلم والی. اور اگر ہم سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی ویٹ ڈسٹریبیوشن کو اچھے سے مینیج کیا گیا کہ 1 ہینڈ اوپننگ ہے. تو لیپ ٹاپ جیسے ہی ہم اس کو کھولتے ہیں تو لیپ ٹاپ ہمارا اس طریقے سے اٹھ نہیں رہا اور ایک ہی ہاتھ سے کھل جاتا ہے، جو کہ کافی اچھی چیز ہے. اور جیسے ہی ہم اس کو اوپن کرتے تو اوپن کرتے ہی ہمارے سامنے خوبصورت سا پیارا سا 13.3 انچ کا EPD IPS FHD الٹرا سلم ڈسپلے کارننگ گوریلا گلاس کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ تو ہیں اس کے پہلی نظر کے کچھ فیچرز، تو جن کو ہم آگے چل کے آہستہ آہستہ ایکسپلور کریں گے. تو پہلی نظر میں ہی آپ دیکھتے اس پہ فلیٹ ہو جاؤ گے کہ یار یہ لیپ ٹاپ واقعی ہی HP نے کچھ سوچ سمجھ کے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کو ایک ہی اسکرین کے اندر اتنے فیچرز دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو یہ ابھی اگر ہم اس کے اسکرین کی بات کر ہی رہے ہیں تو اسکرین کے اندر ہم اگر دیکھیں اس کے نٹس کو تو 256 نٹس کی ہمیں پیک برائٹنس دیکھنے کو ملتی ہے. 160 PPI کی جو پکسلز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. 1920x1080 کی ریزولوشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. ملٹی کیپیسٹیو ٹچ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ٹیبلٹ موڈ ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے. ہمیں 360 روٹیشن اس کے اندر مل جاتی ہے. تو
भर भर के भाई इसके अंदर फीचर्स हैं। और स्क्रीन को भी छोड़ें, आगे चलें तो हमें इसके सुपर नैरो तो नहीं, नैरो बेजल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम इसके फोरहेड की बात करें तो फोरहेड के ऊपर हमें 720 IR RGB जो है कैमरा देखने को मिल जाता है, प्राइवेसी लाइट देखने को मिल जाती है, डुअल एरे माइक्स देखने को मिल जाते हैं। चिन काफ़ी ब्रॉड है और कुछ ना कुछ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, हर जगह से हमें एडवांटेजेस तो नहीं मिलेंगे। और चिन काफ़ी ब्रॉड होने के साथ साथ HP का न्यू लोगो ही इसके ऊपर इम्पोज किया गया है। तो अब अगर हम बात करें इसकी रोटेशन की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 360 का हमें इसमें रोटेशन देखने को मिलता है। और जैसे हम इसको रोटेट करते हैं तो कहीं पे भी हिंजिस के अंदर क्लिकी साउंड, थोड़ी सी वाइब्रेशन, या हमें लगता है कि जैसे कि हड्डियाँ टूट रही हैं, 50 साल का बाबा बैठ के उठ रहा है या खड़ा हो रहा है, तो वो जो आवाज़ें आ रही होती है वो हमें इसमें कहीं भी नहीं देखने को मिल रही। तो हिंजिस को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्मूथ डिज़ाइन किया गया। और मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि हम इसको जिस एंगल पे ड्रॉप कर रहे हैं उसी एंगल पे ही लैपटॉप अपना सस्टेन कर रहा है, लैपटॉप कहीं पे भी स्लिप या जो है लैगी नहीं हो रहा। तो अगर हम मैं लैपटॉप को ओपन करके आपको दिखाऊं तो ओवरऑल लैपटॉप की ये स्लिमनेस है, तो इस तरीके से भी मैनेज कर सकेंगे। अगर आप इसको टैबलेट मोड की तरफ लेके जाना चाहें तो एज अ टैबलेट भी आपका ये काम करेगा और ये आपका मूव करता रहेगा। और साथ में इसकी हिंजेस की बिल्ड बहुत अच्छी बनाई गई है, मतलब अभी तक के जितने भी हिंजेस को मैंने एक्सप्लोर किया सबसे अच्छे हिंजेस 360 टच में एक Lenovo X260 के अलावा जो ना मुझे इसमें देखने को मिले हैं। Lenovo X260 वो मशीन है कि अगर आपका बजट इसके साथ भी नहीं जाता, अगर हम इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स 100K के अराउंड जो ना ये मशीन जाती है। तो मगर ये है कि इसकी आगे प्राइस को हम फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपको 360 क्योंकि वैल्यू उनके लिए भी ऐड कर देना, क्योंकि हम लोग बात करें बजटेड लैपटॉप की, तो उसमें अगर कोई पर्सन ये नहीं लेना चाह रहा, 256 निट्स की ब्राइटनेस भी चाहिए, IPS डिस्प्ले चाहिए और 166 PPI चाहिए, तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे Lenovo के अंदर, Lenovo X260 के अंदर। और जो कि आपको ओनली 42,000 के अराउंड जो है देखने को मिलेगा i3 जनरेशन के अंदर, तो जो कि काफ़ी अच्छी एक ऑप्शन होने वाली है। बाकी बातें फ़ोन पे कर लीजिएगा इसके वाले से। अच्छा, और अगर हम आगे इसको लेके चलें तो हमें देखने को मिलता है इसका C पैनल के ऊपर हमें Bang & Olufsen की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि इसका साउंड पावर्ड बाय Bang & Olufsen है। 4 स्टीरियो स्पीकर्स हमें देखने को मिलते हैं डुअल माइक एरे के साथ। और साथ में इसके एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे हमें लीड बुक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और नीचे जो है हमें i5 7th जनरेशन V Pro का बैच देखने को मिलता है, विंडोज़ फिंगरप्रिंट लॉक देखने को मिलता है, साथ में टच पैड। और कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड हमें काफ़ी स्मूथ और प्रिसाइज डिज़ाइन के साथ देखने को मिलता है, जिसमें इसका जो है 2 स्टेज बैकलाइट होने के साथ साथ इसका जो की ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है ना मैनेज किया गया, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी की ओवरलैप नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा एक मेस जो है वो क्रिएट नहीं किया गया। और इसके कीबोर्ड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो है वो मेंशन किए गए हैं, तो जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। जैसे कीबोर्ड के अंदर इसकी पॉइंटिंग स्टिक या फिर डेडिकेटेड राइट लेफ्ट के जो बटन है वो नहीं दिए गए। और अगर हम बात करें इसके ग्लास की, टच पैड की, तो टच पैड पर हमें सिंपल ग्लास की कोटिंग देखने को मिलती है, जो कि जिसकी इन हैंड फील काफ़ी अच्छी है। ग्लास की वजह से काफ़ी फिंगर्स जो है इजीली मूव कर रही हैं, कहीं पे जो है ना फिंगर स्टक नहीं हो रही हैं, आपको ऐसा नहीं फील होता कि यार आपकी फिंगर्स जो हैं वो एक जगह पे चोक हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मल्टी जेस्चर सपोर्टेड है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके कैमरा की, तो कैमरा की जो रिकॉर्डिंग है, अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो ये इसका अपना ओरिजिनल कैमरा है, इसमें किसी भी तरह के कोई फिल्टर्स वगैरह अप्लाई नहीं किए गए, जो कि 720 पिक्सल IR RGB कैमरा है। और एक और बात बता दो, चलो सब्सक्राइब करेगा, चलो बताता हूँ, ये MIL 810G सर्टिफाइड मशीन है, जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, कोल्ड और हीट दोनों कंडीशंस में अच्छे से काम करेगी, तो कहीं पे भी हमें लैग नहीं देखने को मिलने वाला। आप सब्सक्राइब भी कर लेना और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि ये मेरी है तेरी आपस की बात है। अच्छा, ये तो थी इसकी कुछ की फीचर्स की बात। और अब अगर हम बात करें इसकी फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स की तरफ चलते चलते अगर हम सबसे पहले बात करें हम इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे इंटेल Core i5 7300U का, जो कि खाबे लेम नहीं देख सेम, अब इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा खाबे लेम के साथ, ये खाबे लेक प्रोसेसर है, जो कि अगर ये खाबे लेम यहाँ पे होता तो वो भाई सिर्फ इतना सिंपल सा करता कि इतना कुछ क्यों एक्सप्लेन करे, बस यूं करो और लैपटॉप ले लो, तो जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
آپ نے اس کو کھابے لیم اور کھابے لیک کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا. یہ کھابے لیک ہے, انٹل کا پروسیسر ہے جس کا TDP ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے 15 واٹ کا. اور اگر ہم بات کریں اس کے کورز اور تھریڈس کی تو 2 کورز اور 4 تھریڈس اور 3 MB کیش ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, تو جس کی بیس فریکوینسی 2.6 ہرٹز اور جو میکسیمم اس کی اوور کلاک سپیڈ ہے وہ 3.5 گیگا ہرٹز ہے. اور اگر ہم بات کریں اس کی ریم کی سپورٹ کی تو جو کہ اس کا ایک ڈرا بیک بھی ہے, آن بورڈ سولڈڈ ریم ہے جو کہ کمپلیٹ مجھے ایک نان سینس بنڈل ایک چیز لگتی ہے کہ یار. تو پروسیسر اس کا سپورٹ کرتا ہے 32 گگز ریم کو, جبکہ اس میں آتی ہے 4 گگز, 8 گگز اور 16 گگز ریم. اور 16 گگز بھی صرف i7 ویریئنٹس میں آئے گی. i5 کے اندر آپ کو 4 اور 8 گگز دیکھنے کو ملتا ہے جس کو آپ اپ گریڈ یا ڈاؤن گریڈ نہیں کر سکتے. تو یہ اس کا ایک ڈرا بیک ہے. اور اگر ہم بات کریں اس کی میموری کی تو ہمیں میموری یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے 8 GB کی, جو کہ 2133 ہرٹز کی بیس فریکوینسی کو سپورٹ کرتی ہے. اور اگر ہم بات کریں اس کی اسٹوریج کی تو ہمیں توشیبا کی 256 GB کی SSD میں دیکھنے کو مل رہی ہے, جس کی ریڈنگ اور رائٹنگ اسپیڈ ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے. اور اگر ہم بات کریں اس کے GPU کی تو انٹل HD 620U گرافکس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, جو ہمارے ایز اے ڈیلی ڈرائیور کے طور پہ کام کرے گا, جو کہ ہمارے فوٹوشاپ, پریمیئر پرو اور کیپ کٹ وغیرہ کو اور رینج کی سیٹنگ پہ اچھے سے مینیج کر سکے گا. اور اگر ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی اسپیکرس کی بات کریں تو پاورڈ بائی Bang & Olufsen 4 چینل اسپیکر اس میں دیے گئے ہیں, جس کا ساؤنڈ کوالٹی کافی زیادہ ایکسٹریم ہونے والی ہے. اسپیکرس کو میں پلے ان سینس نہیں کروں گا کہ وہ ٹائم کنزیومنگ کافی ہو جاتا ہے, اور وہ ہر دفعہ وہ پارٹ جو ہے نا وہ ایڈیٹر کارڈ دیتا ہے کہ یوٹیوب کی طرف سے کاپی رائٹ اسٹرائک وغیرہ اس طرح کی فردر ایشوز رہتے ہیں. تو اسپیکرس کی طرف سے آپ لوگ کہیں پہ بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونے والے, اور آئی گارنٹی صحیح ہے. اب اس کی اسکرین کے بارے میں تو میں آپ کو کافی کچھ بتا چکا ہوں, مگر میں آپ کو ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس پہ کسی بھی طرح کی گرافک ڈیزائننگ یا پھر آپ پینٹنگ کا شوق رکھتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اسٹائلس پین کو بھی یوز کر سکتے ہیں, جس کی پریشر سینسٹیوٹی 2048 پریشر سینسٹیوٹی لیول جو ہیں وہ مینٹین کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے جو آپ کی جو ڈرائنگ اور پینٹنگ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی زیادہ انہینس ہونے والا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس کی بیٹری کی بھی بات کریں تو 57 واٹ آور کی بیٹری میں دیکھنے کو مل جاتی ہے, جو کہ بیٹری ایڈورٹائز آن سائٹ کی گئی ہے وہ 16 آورس کی گئی ہے, جبکہ ہم نے اس کو خود جو ہے اپنا چیک کیا ہے تو یہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے بن رہے, اور 7 سے 8 گھنٹے میرا خیال ہے کہ ہماری آفس ٹائمنگ ہی ہوتی ہے اور اس کے لیے فیئر انف ہے. ہاں اگر آپ اس کو ملٹی میڈیا یوز کرتے ہیں, اگر آپ نے اس پہ انٹرنیٹ وغیرہ اور موویز وغیرہ پلے کرنی ہے تو آپ کا ایکسٹریم بیٹری ٹائم جو ہے نا میکسیمم جو ہے وہ آپ کا 3 to 4 آورس تک جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ فاسٹ چارجنگ کو بھی اس کی بیٹری سپورٹ کرتی ہے, جو کہ 3 سیل لیتھیم آئن بیٹری فاسٹ چارجنگ کو بھی سپورٹ کرتی ہے, جو کہ ہم اپنے HP بلوپن اڈاپٹر سے بھی اس کو فاسٹ چارج کر سکتے ہیں. تو ابھی تک کی جو فاسٹ چارجنگ کی آپشن ہے وہ میں صرف اس ماڈل میں دیکھ رہا ہوں. اور آگے ہم چلیں اس کے اگر سیکورٹی فیچرس کے حوالے سے, فنگر پرنٹ سینسر جو ہے وہ اس میں دیا گیا ہے, ونڈوز ہیلو اتھینٹیکیشن فیچر وہ اس میں دیا گیا ہے, HP سیکیور اسٹارٹ جو ہے وہ اس میں دیا گیا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم فردر آگے چلیں تو ہمارے پاس آپشنز آتی ہیں HP شیور ویو جین 3 کی, جس میں پرائیویسی پروٹیکشن ہمیں دی گئی ہے کہ خالی F2 کا بٹن پریس کرنے سے ہم لوگ اپنے ڈسپلے کو اس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جو ہماری سراؤنڈنگ میں پرسنز ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈسپلے کو دیکھ نہیں پائیں گے. تو یہ بھی ایک کافی اچھا سیکورٹی فیچر اس میں ایڈ کیا گیا. اور اگر ہم اس کے وائی فائی کی بات کریں تو وائی فائی 4G سپورٹڈ دیا گیا ہے, سم کارڈ سلاٹ اس میں دی گئی ہے. اس میں اگر ہم نے یہ لیپ ٹاپ غلطی سے کسی بھی وجہ سے اپنی امی کو لے کے دے دیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ بیٹا انٹرنیٹ تو تیرا چل نہیں رہا, تو پھر ہم کیا کریں گے, اپنی سم سلاٹ میں سم انسرٹ کریں گے, 4G پیکیج ایکٹیو کروا کے ان کو دے دیں گے, جس سے وائی فائی ہو نہیں ہو ان کا تو چل جائے گا. بس یہ کہ 4G پہ چلانے کے لیے کچھ اس کی سیٹنگز وغیرہ کرنی پڑیں گی, اور اس کے اندر ایک 4G کارڈ جو ہے کچھ ویریئنٹس میں بلٹ ان آتا ہے, کچھ میں ہمیں لگوانا پڑ جاتا ہے. تو یہ ایک ہے. اور بلوٹوتھ کی کلاس کی اگر ہم بات کریں تو 4.2 بلوٹوتھ کی جو کلاس ہے وہ اس میں دیکھنے کو ملتی ہے. یہ اس کی 2 کنیکٹیوٹی ہے, اور NFC کی بھی آپشن کچھ ماڈلس میں آتی ہے. اس میں میرے پاس یہاں پہ نہ ٹیگ ہے نہ مینشن ہوا ہوا ہے. اور اگر ہم ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے اگر ہم اس کی پرائس ٹیگ کی بات کریں تو مارکیٹ میں ہمیں یہ ایزیلی دیکھنے کو مل جائے گی کوئی 80-85,000 کے راؤنڈ. اور اگر ہم ہمارے ٹارگیٹ پرائز کی بات کریں تو 75,000 کے اندر ہماری ٹارگیٹ پرائز ہے. اس سے نیچے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے. پر اگر کسی بھی طرح کی آپ کو کیوری ہو یا اس مشین سے ریلیٹڈ کچھ بھی رہ گیا ہو آپ تو کمنٹ کر سکتے ہو, اور میں کوشش کروں گا کہ ایز سون ایز پاسبل آپ کو رپلائی کر سکوں. اور فردر کسی ماڈل کے بارے میں آپ ریویو لینا چاہ رہے ہو تو وہ بھی کمنٹ میں ڈراپ ڈاؤن کر دینا. میں کوشش کروں گا کہ ایز سون ایز پاسبل اس مشین کے بارے میں کمپلیٹ ریویو جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے, تاکہ ان اے سینس آپ کو مارکیٹ میں کسی بھی طرح کے فراڈ سے جو ہے نا وہ بچا جا سکے. اور آپ کوئی بھی لیپ ٹاپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اگر کسی بھی طرح کی کینسلیشن چاہیے تو آپ بے شک کمنٹ کر دیں اپنے نمبر اور ساتھ میں اپنی پرابلم کو, تو جس کو ہم لوگ ایڈریس کرتے ہوئے ایز سون ایز پاسبل آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو دس از ویسے آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. سائننگ آف. اللہ حافظ.